بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی 111ویں سورہ مبارکہ ہے۔ ابو لہب آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کا سگا جو ہے وہ چچا ہے رشتے کے اعتبار سے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ ابو لہب جو ہے سگا بھائی، اور یہ شروع میں آقا کریم علیہ السلام سے محبت بھی کرتا تھا کہ حضور کی جب ولادت ہوئی اور اسے خبر ملی، شہادت کی انگلی سے اس نے اپنی لونڈی کو بھی آزاد کیا، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اور عقیدت بھی تھی، ایک تعلق بھی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کی 2 شہزادیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما ابو لہب کے جو دونوں بیٹے تھے ان سے منسوب تھی، رخصتی نہیں ہوئی لیکن منسوب تھی۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنی بیٹی کہاں دیتا ہے، تعلق اچھا، لیکن جیسے ہی آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ شخص دشمنی پر اتر آیا۔ پورا مکہ ہی دشمنی پر اتر آیا تھا، جنگ خندق کے موقع پہ پورا عرب ہی امنڈ آیا، لیکن دشمن جو ہوتا ہے وہ انسان کو پتہ ہوتا ہے، اور کوئی اپنا ہو، سگا ہو، قریبی ہو، وہ اگر دشمنی پر اتر آئے تو اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر ابو لہب کا جو گھر تھا وہ آقا کریم علیہ السلام کے بالکل برابر میں تھا، دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہوئی، پڑوسی بھی ہے، سگا چچا بھی ہے، تعلق داری بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جب میرے حضور نے دعوت دی تو سب سے پہلے جو مخالفت کرنے والا شخص تھا وہ ابو لہب تھا۔ آپ نے اپنی دعوت کو جاری رکھا بغیر پرواہ کیے، اور جب حکم ہوا سورۃ الشعراء میں کہ کھلے عام اس کی دعوت دی جائے، یہ ڈر سنایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر سب کو جمع کیا اور اللہ کا پیغام اس انداز سے سنایا کہ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو میرے حضور نے فرمایا، لوگوں یہ بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یعنی اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے، کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ اور یہ دعوت کا وہ انداز ہے جو حضور نے ہمیں سکھایا، یعنی مبلغ کو چاہیے کہ پہلے اپنا کردار پیش کرے، پہلے اپنا بعد میں دعوت دے۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، ہم دعوت پہلے دیتے ہیں، کردار کے بارے میں بعد میں سوچتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی دیکھیے من حیث القوم، ہم نے جھوٹ بولنے کے طریقے تو سیکھ لیے، ہم نے سچ بولنے کا کبھی طریقہ نہیں سیکھا۔ اور دیکھیے میرے حضور نے ہمیں سچ بولنے کا طریقہ سکھایا کہ سب سے پہلے حضور نے سب کو جمع کیا، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورتی کے ساتھ دعوت دی، پہلے اپنے بارے میں پوچھا، اقرار کرایا، سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، پھر میرے حضور نے دعوت دی، خدائے وحدہ لا شریک کے بارے میں بتایا، اپنی رسالت کے بارے میں بتایا، آخرت کے بارے میں بتایا، دین کی دعوت دی۔ تو ابو لہب بھی چونکہ وہاں جمع تھا، وہاں آیا ہوا تھا، باقی لوگ تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن اس نے کیا کیا کہ دونوں ہاتھ یوں اٹھائے اور یوں اٹھا کے میرے سرکار کو مطلب برا بھلا کہنے لگا۔ وہ جملے میں یہاں پر کہہ نہیں سکتا، یوں ہاتھ اٹھا کے یوں، جب دونوں ہاتھ اٹھا دیے اس نے، تو سوچیں کہ سگا چچا ہو اور ایسی حرکت کر رہا ہو تو حضور کے قلب اطہر پر کتنی تکلیف پہنچی گا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ لہب کو نازل فرمایا، اور کیا صورت ہے دیکھیے، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے 2 ہاتھ اٹھائے، اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے 12 سال تک وہ زندہ رہا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی تباہی کی، یعنی جو حضور کی گستاخی کرے اس کی تباہی اسی وقت لکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی انداز دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، کہ جب اللہ کی شان میں کسی نے کوئی ایسی بات کہی، توحید کے بارے میں کسی نے کوئی انکار کیا، تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، محبوب آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے۔ اور جب بات حضور کی آئی تو رب نے خود جواب دیا، اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ بات اگر حضور کی ہوگی تو رب خود جواب دے گا، حضور کے دشمنوں سے رب خود نمٹے گا، اور بات اگر خداوند کی ہے تو اللہ کے محبوب جواب دیں گے۔ کیا خوبصورت انداز ہے،
اسی کو تو کہا گیا وہ شعر ہے کہ کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اور اپنا عزیز وہ ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اور ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک خوبصورت بات بھی ہے، وہ بھی دیکھیے کہ حضور کی جو دشمنی کرے وہ تباہی کی دلدل میں جانا شروع ہو جاتا ہے، گرنا شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اور جو حضور کی شان بیان کرے وہ خود بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک راز ہے، یہ ایک راز ہے کہ جو حضور کی شان بیان کرتا ہے اللہ اس کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ یہ بھی وارفانہ اللہ کا ذکر کی تفسیر ہے کہ حضور کا کوئی ذکر کرتا رہے وہ بھی بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ ابو لہب کوئی عام آدمی تھوڑا تھا، سردار تھا، جاہو حشمت بھی بہت تھی، قبیلے کا سردار بھی تھا، سونے کی اینٹیں تھیں اس کے پاس، نسب بھی بہت بڑا تھا، اولاد بھی تھی، اور رنگ بھی اس کا جو ہے سرخ و سفید تھا۔ رنگ کیا تھا؟ اس کو کہا جاتا ہے ابو لہب، لہب کہتے ہیں شعلے کو، تو وہ اس کا رنگ جو ہے پنک پنک رنگ تھا، شعلے جیسا، گلابی گلابی ہوتا۔ کہا ابو لہب ہے، شعلے کا باپ ہے، اور اس کی بیوی وہ ام جمیل کہلاتی تھی، خوبصورتی کی ماں، اور اپنے دور کے ایلیٹ کلاس تھی، وہ فرسٹ لیڈی، یعنی اس کا پروٹوکول جو تھا وہ بہت بڑا تھا، اور یہ اپنے قبیلے کا سردار، لیکن اس کے باوجود رنگ گورا ہے، لیکن حضور کی دشمنی کی، میرے حضور سے اس نے دشمنی کی، تو اللہ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہو گیا، ذات لہب، وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہو گیا۔ یعنی پتہ چلا کہ رنگ سفید کیوں نہ ہو، نسب کیوں کتنا اس کا جڑا ہوا کیوں نہ ہو، مال و دولت اس کے پاس بے بہا کیوں نہ ہو، اگر وہ حضور کی یا حضور کی آل کی گستاخی کرے گا تو وہ اس آگ کا حصہ ہی بنے گا، اور رنگ کالا ہی کیوں نہ ہو، وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس کے ہونٹ موٹے کیوں نہ ہوں، لیکن جب وہ مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہے تو بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ سیدنا بلال جا رہے ہیں، ہمارے آقا ہمارے سردار بلال جا رہے ہیں، بلکہ صحابہ تو یوں کہتے کہ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے آقا کا بلال اچھا ہے۔ حضور سے نسبت ہے تو رنگ کالا بھی ہو تو وہ غلاموں کو سفید ہی نظر آتا ہے، اور وہ گورا چٹا ابو لہب کیوں نہ ہو، لیکن میرے حضور کا گستاخ ہے تو اس سے سیاہ کوئی ہے ہی نہیں۔ دنیا بھلے اسے ابو الحکم کہے، حکمت کا باپ کہے، لیکن ہم اسے ابو جہل ہی کہیں گے کہ جاہلوں کا باپ ہے۔ تو حضور کا جو گستاخ ہے وہ کتنا بڑا پڑھا لکھا ہو، کتنا بڑا اسٹیٹس رکھتا ہو، لیکن قدر و منزلت کیا ہے اسی وقت ہوگی، ہم اسے اپنے سر کا تاج اسی وقت بنائیں گے جب وہ حضور کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے سے کیا مراد ہے؟ اس نے ہاتھ تو اٹھائے، تباہ ہو گئے، لیکن ایک اور چیز دیکھیے، قیامت کے دن یا تو اصحاب یمین ہوں گے یا اصحاب شمال ہوں گے، یا دائیں ہاتھ والے ہوں گے یا بائیں ہاتھ والے ہوں گے، کوئی تو ہاتھ ہوگا وہاں پر، لیکن یہ وہ بدبخت ہے کہ جو بے حساب جہنم میں جائے گا، دونوں ہاتھ اس کے تباہ ہو جائے، اور پھر انجام بھی یہی ہوا۔ اور قرآن کریم نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ مال کیا ہے، کمائی کیا ہے؟ مال تو وہ بھی ہوتا ہے جو وراثت سے ملا ہو، لیکن کسب کیا ہے؟ جو اپنے ہاتھ سے اس نے کمائی کی، جو کوشش کی، جو حاصل کیا، اس کے کچھ کام نہ آئے۔ اس کا ایک بیٹا تھا عتیبہ، ایک مرتبہ وہ آیا حضور علیہ السلام کے پاس، یہ واقعہ معراج کے بعد کی بات ہے، آیا اور سید عالم کی شان میں گستاخی کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے پیرہن مبارک کو وہ تار تار کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حضور نے صبر کیا، لیکن جب اس کی گستاخیاں بڑھیں تو میرے حضور نے فرمایا اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ جب وہ چلا گیا طیبہ، اسے تجارت کے لیے جانا تھا شام،
تو جب واپس آیا تو اپنے باپ کو اس نے بتایا کہ میں سنا کر آ گیا، میں نے ایسی ایسی باتیں کی. تو باپ سنتا رہا ہے، لیکن آخر میں پوچھنے لگا یہ بتاؤ انہوں نے کیا کہا؟ وہ خاموش رہے. اس نے کہا آخر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے. یہ سننا تھا کہ ابو لہب کی آنکھیں یوں ہو گئیں، چہرہ فک ہو گیا. وہ جانتا تھا کہ یہ وہ زبان مبارک ہے، یہ وہ دہن مبارک ہے کہ یہاں سے جو جملہ ادا ہو جائے وہ ہو کر رہتا ہے. دشمن ہونے کے باوجود اس بات کو جانتا تھا. کانپ گیا. تجارتی قافلہ جا رہا تھا، دونوں باپ بیٹا گئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک راہب کا کلیسا تھا، اس کے پاس ہی اس نے کہا تم لوگ کہاں آ گئے، یہاں پہ رک گئے، یہاں تو درندے ہیں. وہ سارے قافلے والوں سے منت کرنے لگا ابو لہب کہ دیکھو میں تمہارا سردار ہوں، کچھ پیسے چاہیے تو وہ بھی لے لو، کچھ مال چاہیے تو وہ بھی لے لو، بس ایک کام کرو. تم جانتے ہو کہ میرے بیٹے کو آپ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا کہ انہوں نے کیا بات کہی، اور مجھے ڈر ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. تم ایک کام کرو، جتنا تجارتی سامان ہے جو اونٹوں سے اتارا گیا ہے اسے ایک جگہ رکھو، اونچا کرو، اور جب رات کو سونے کا وقت آئے تو ہم سب دائیں بائیں سوئیں گے اور میرے بیٹے کو اوپر سلا دو تاکہ کوئی درندہ اس پر حملہ نہ کرے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں. کچھ خرچہ پانی لیا اور راضی ہو گئے. جب رات ہوئی، اب دیکھیے زبان مصطفیٰ کی بات، دیکھیے اللہ اپنے محبوب کی بات کی لاج کیسے رکھتا ہے. دیکھیے جب رات ہوئی تو ایک شیر آیا اور وہ آ کر اس قافلے میں ایک شخص سے وہ بیان کرتا ہے کہ میری آنکھ کھلی، ڈر کے مارے میں چپ ہو گیا. میں دیکھنے لگا کہ وہ ایک ایک کے قریب آتا ہے، اسے سونگھتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر سونگھتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر وہ تھوڑا پیچھے جاتا ہے اور ایک جسد لگا کر وہ چھلانگ لگاتا ہے اور اوپر جاتا ہے اور جا کر ابو لہب کے بیٹے کا کام تمام کر دیتا ہے. انجام دیکھیے، انجام دیکھیے. یہاں بھی عبرت کا مقام بنا ابو لہب. ابو لہب کی جب موت آئی جنگ بدر کے بعد 7ویں روز، ابو لہب تو گیا نہیں ڈر کے مارے کہ کہیں میں مارا نہ جاؤں. اس نے پیسے ویسے دے کے باقیوں کو روانہ کر دیا، لیکن خود کو مکے میں ہی رکھا. مگر اللہ کا کرنا دیکھیے کہ اسے ایک بیماری لگ گئی، ایک موذی مرض لگ گیا. اولاد نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا دور. جب ایک دن گزرا اس کی حالت بگڑنا شروع ہوئی، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. جب دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، جب 7ویں روز اس کی حالت غیر ہوئی تو وہ دروازہ گرا کر باہر نکل آیا. اب کوئی اسے گھر میں نہیں آنے دے رہا اور وہ تڑپ تڑپ کے وہ وہیں مر گیا. اب چوراہے پہ لاش پڑی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں، قبیلے کا سردار ہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن، اس کے بیٹوں کو لوگوں نے تانے دینا شروع کیے کہ تمہارا باپ ہے، کوئی قریب نہ جائے کہ ہمیں یہ مرض نہ لگ جائے. تو پھر کچھ لوگ تیار کیے گئے، کچھ غلام پکڑے گئے، انہوں نے کھڈا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو اس میں ڈال دیا. یہ انجام دنیا میں ہوا ابو لہب کا. اور دیکھیے آگے، سیصلی نارا ذات لہب، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. اور پھر فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی. اچھا یہ ام جمیل کا بھی الگ معاملہ تھا. یہ جنگل میں جاتی اور لکڑیاں چنتی، وہ جو کانٹے والی ہوتی اس کو گٹھا بناتی اور اپنے سر پر لاد کر لے کر آتی اور اس میں سے نوکیلے کانٹے نکالتی. چونکہ حضور کا گھر مبارک ان کے گھر کے ساتھ ہی تھا. یہ آج کا دور تو تھا نہیں کہ اس طرح لائٹیں لگی ہوں، اسٹریٹ لائٹ لگی ہو. تو وہ صبح صبح کے وقت، رات کے وقت حضور کے دروازے کے آگے بچھا دیتی تاکہ حضور کے پائے مبارک میں تکلیف ہو. اب یہ بھی دیکھیے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. برابر میں گھر ہے، وہ بدبخت عورت حضور کے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے، اور کئی غلام ایسے ہیں جو حضور کی راہ میں پلکیں بچھاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی پڑوس میں رہتا ہو، قریب رہتا ہو. شرط یہ ہے کہ حضور کی محبت دل میں ہونی چاہیے، دل میں محبت ہونی چاہیے. اور وہ عورت، اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. اور وہ بھی ایک دفعہ گئی جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے اس نیت سے کہ کانٹے نکالے، حضور کی راہ میں بچھائے. گٹھڑی جب اس نے اٹھانے لگی تو رسی اس کے گلے میں پھنس گئی اور اسی حالت میں وہیں مر گئی. تو اللہ نے اپنے محبوب کے دشمنوں کا جو انجام کیا وہ بھی اس سورہ میں بتایا. اور پھر 1-2 باتیں بڑی خاص ہیں اس سورت مبارکہ میں جو سمجھنے کی. ایک یہ کہ کسی نے گستاخی کی، فوراً ہی وہ ہلاک کیوں نہیں ہو گیا، یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس کو فوراً ہی ختم ہو جانا چاہیے. یہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. یہ ضرور ہے وہ جو ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. بھائی نہ وہاں دیر ہے نہ اندھیر ہے، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے. لیکن یہ طے ہے کہ جو اللہ کے محبوب کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، یہ طے ہے. اور جو اللہ کے محبوب کا محبوب ہے
وہ اللہ کا محبوب ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور دوسری بات یہ، اس سورہ مبارکہ میں ایک اور سبق بھی ملتا ہے ہمیں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنوں کا بھی بندہ زخم برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، تسلیم بھائی سگا چچا ہے، سگی پھپھو ہے، سگا بھائی ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں، ایسا میرے ساتھ کر رہا ہے۔ میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ کبھی بھی لائف میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو حضور کی سیرت کو ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، تمہیں غم نہیں لگے گا۔ یقین کریں، میں اپنی ایک بات تحدیث نعمت کے طور پہ بتا، میرے اساتذہ بھی تشریف فرما ہے، میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں کہ میں بھی انسان ہوں، کبھی لائف میں میرے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے تو باخدا میں حضور کی سیرت لے کر بیٹھ جاتا ہوں، مجھے ڈھارس بھی ملتی ہے، مجھے حوصلہ بھی ملتا ہے۔ آپ بھی یہی کیا کریں، حضور کی سیرت کو پڑھا کریں، آپ کو خود جواب مل جائے گا، حوصلہ ملے گا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، چچا نے جائیداد پر قبضہ کر لیا، بچے چھوٹے تھے، یتیم تھے، ظاہر ہے فائٹ نہیں کر سکتے تھے، چچا اسٹرانگ تھے، بچے بڑے ہو گئے۔ تو ایک دن وہ میرا دوست، میرا عزیز مجھے بتانے لگا کہ میں چچا کی زمین پہ گیا گاؤں میں نے کہا یار لڑائی میرے والد صاحب کی تھی، چچا کی تھی، کچھ دینی کتابیں پڑھیں، کچھ مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھے، کچھ شعور آیا کہ چلو صلہ رحمی کرتے ہیں، چلے گئے۔ کہتے ہیں چچا کو لے کر میں چچا سے ملا، چچا بہت خوش ہوئے اور مجھے لے گئے زمین پر اور کہنے لگے یہ دیکھو ہم نے کتنی اچھی مسجد بنائی ہے، جو تمہاری زمین تھی اس پہ کتنی شاندار دیکھو میں نے مسجد بنائی۔ تو وہ بچہ کتابیں پڑھا ہوا تھا، تھوڑا دینی معاملہ تھا، چچا سمجھنے لگے صوفی صافی ٹائپ کا بچہ ہے، خوش ہو جائے گا مسجد کا سن کے۔ کہنے لگا کہ میں نے اپنے چچا سے کہا چچا جان آپ نے یتیموں کے مال پہ مسجد بنا دی، مجھے تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، آپ کو کیا ملے گا اس سے؟ یعنی یہ بات چچا کو جا کے لگ گئی، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ کہنے لگے میں واپس آ گیا کچھ دن بعد، وقت گزرتا رہا، آج یہ حال ہے کہ چچا کا انتقال ہوا تو ان کی ساری زمینیں، اولاد نالائق ہو گئی، ساری زمینیں بک گئیں، سب ختم ہو گیا، اور ادھر اللہ نے ان یتیم بچوں کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دی۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو ہم سوچتے ہیں نا فوراً فیصلہ ہوتا ہے اور انجام بھی ملتا ہے، حقدار کو حق بھی ملتا ہے، تھوڑا صبر سے چلیں، آپ کو نہیں ملے گا آپ کی نسلوں میں منتقل ہو جائے۔ یاد رکھیے گا حق حلال کی کمائی اثر کرتی ہے اور حرام کی کمائی اس کے بھی نتیجے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی، بگڑ گئی، سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جسے سمجھنا اور سننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ بھی کہ کبھی بھی زندگی میں گستاخوں سے اور گستاخی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ہمیشہ محبت والوں میں بیٹھیں، بس یہی پیغام محبت ہے۔ دوستو اتنی محنت سے آپ کے لیے اسلامک انفارمیشن پیش کر رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ ویورز، آپ دینی مسائل کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن اور حدیث سے صحیح جواب دیا جائے گا۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے۔